یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان نے قلم پکڑنا سیکھا ہے اور جب سے اس نے اپنی بات کو تحریر کے ذریعے سے کہنے کا ہنر جان لیا ہے، کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، رسائل لکھے جاتے رہے ہیں، ہمارا سارا علم اسی ذریعے سے منتقل ہوتا رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم ماضی کے علوم سے، فنون سے، ادب سے اسی ذریعے سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جو جدید ذرائع اب پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو 50-100 سال کی بات ہے۔ اس سے پہلے کا سارا علم، اس سے پہلے کی تمام تحقیقات انہی کتابوں کے ذریعے سے منتقل ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی میں نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، میں دو ہی کام کروں گا، یا قلم ہاتھ میں پکڑوں گا اور خود لکھوں گا، یا کسی کو املا کراؤں گا۔ دو ہی صورتیں ہوں گی۔ جب میں کسی کو املا کراتا ہوں یا خود لکھتا ہوں تو اس کے لیے مجھے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ میں یہ جانوں کہ وہ کیا رسم الخط ہے جس میں مجھے لکھنا ہے۔ الفابیٹس کیا ہیں؟ ظاہر رسم الخط کا مطلب یہی ہے نا کہ تحریر لکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ اردو میں بھی ہوگا، وہ عربی میں بھی ہوگا، وہ فارسی میں بھی ہوگا، وہ انگریزی میں بھی ہوگا، یعنی وہ کون سا اسکرپٹ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو منتقل کریں گے۔ تو اب دنیا بھر میں جتنے بھی رسم الخط ہیں جن کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں یا اپنی بات کو کتاب کی صورت پر منتقل کرتے ہیں یا صفحہ کرتاس پر منتقل کرتے ہیں، جتنے بھی رسم الخط ہیں وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں رکھتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ پوری کی پوری بات کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم کسی رسم الخط میں جب کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اسی لیے ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس زبان کا اور وہ کس طرح لکھی جاتی ہے اس کا علم بھی حاصل کریں۔ کوئی مثال اس کی؟ جیسے مثال کے طور پر آپ انگریزی زبان لکھ رہے ہیں تو رسم الخط آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ لفظ پٹ کیوں ہے اور وہ بٹ کیوں ہے۔ کہنے کو تو دونوں کے درمیان ایک ویو ہے، اور اگر رسم الخط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو ایک ہی آواز کے ساتھ دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے مختلف تلفظ کیا تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا باہر علم موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ تلفظ کر رہے ہیں۔ اردو زبان میں آپ لفظ میں لکھتے ہیں، میں لکھتے ہیں، لکھنے کو ایک ہی طریقے پہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ فلاں جملے میں میں ہے اور فلاں میں ہے، یعنی اس جملے میں کہ میں لاہور جاؤں گا آپ میں نہیں پڑھیں گے، اور اس جملے میں کہ میں نے اپنی کتابیں الماری میں رکھ دی ہیں آپ میں نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ علم بھی آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے یہ زبان سیکھی اور پھر اس کے جملوں کو سمجھنا سیکھا، اور اب جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کا اپنا فہم، آپ کا زبان کا علم، اور پھر وہاں پر جو الفاظ موجود ہیں ان سے آپ ایک اندازہ کرتے ہیں اور وہ اندازہ بالکل درست ہوتا ہے اور آپ وہ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ تو رسم الخط میں ابتداً یہ چیزیں اس طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ رسم الخط کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں تو تصویریں بنا دی جاتی تھیں، یعنی جو قدیم رسم الخط ہے، جیسے عبرانی کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہیں، اسی طرح سے چینی رسم الخط کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور زبانوں کے رسم الخط کی بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو انسان اپنی بات کو کس طرح بیان کرتا تھا، تصویری طریقے سے وہ علامتیں مقرر کر لیتے ہیں۔ وہی علامتیں ہیں جو آہستہ آہستہ حروف ہجا کی صورت اختیار کر گئی۔ اب حروف ہجا یا الفابیٹس کو آپ ملاتے ہیں، ملانے کے نتیجے میں لفظ بنتے ہیں، وہ لفظ بھی پڑھے کیسے جائیں گے، یعنی خواب پڑھا جائے گا، خواب نہیں پڑھا جائے گا، خواہش پڑھا جائے گا، خواہش نہیں پڑھا جائے گا، یہ ساری چیزیں الگ سے آپ کے علم میں آتی ہیں۔ یعنی آپ ایک زبان کو سیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس رسم الخط کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی بجائے خود رسم الخط ہر چیز کا ابلاغ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ کتابیں اسی طرح لکھی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم انگریزی زبان کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس کتاب کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بعض اوقات علم کے باوجود ہماری 2 یا 3 آراء بن جاتی ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ اس طرح پڑھا جانا چاہیے، اس طرح پڑھا جانا چاہیے۔ عربی زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں یہ امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی قتلہ لکھا ہوا ہے، قتلہ لکھا ہوا ہے، یقتل لکھا ہوا ہے، یقتل لکھا ہوا ہے۔ عام حالات میں ظاہر جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی 2 پڑھنے والوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ تو یہ ہر رسم الخط کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ انگریزی کے ساتھ بھی ہے، یہ اردو کے ساتھ بھی ہے، یہ ہر زبان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے بہت سے نام ہیں ہم لکھ دیتے ہیں، عام حالات میں لکھ دیتے ہیں، اور جب لکھتے ہیں تو ایک آدمی ان کو پڑھتا ہے تو پہلے سے علم کی موجودگی کی وجہ سے پڑھتا ہے، یعنی یہ بات میں نے لکھ دی کہ امام ترمذی نے یہ لکھا ہے۔ اب وہاں جہاں ترمذی لکھا ہوا ہے وہاں کوئی علامت نہیں ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ ترمذی ہے یا ترمذی ہے یا ترمذی ہے، ضروری نہیں کہ ہو۔ تو جو پہلے سے آپ کو یہ علم ہے کہ امام ترمذی کا کیا نام تھا، اس کی روشنی میں آپ اس کو درست پڑھ لیں۔ نالج میں کی نہیں پڑھیں گے بہت سی چیزیں اسی طریقے سے انگریزی زبان میں بھی ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ جس طرح لکھا جاتا ہے اس کو اگر بالکل اسی طرح پڑھیے تو نائف پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نائف پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے خاموش ہے۔ اسی طرح سے نائٹ جو لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں بھی دیکھ لیجیے کہ کے کو خاموش رکھا جاتا ہے، اور بہت سے الفاظ ہیں۔ برائٹ کو ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے خارج میں ہمارا علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس لفظ کا تلفظ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے تمہید تھی کہ ہمارے پاس جو رسم الخط ہے اس رسم الخط کے ساتھ ہمیں خارج میں بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ان کو لے کر ہم آتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی امکان ہوتا ہے کہ پڑھنے میں اختلاف ہو جائے، اور یہ دنیا کی ہر کتاب میں ہوتا ہے۔ عربی زبان کی جو کتابیں اس وقت لکھی جا رہی ہیں ان میں بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت اگرچہ قدیم زمانے کا رسم الخط بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد بڑی حد تک اپنے اندر جو عیوب تھے انہیں دور کر چکا ہے، بڑی حد تک، لیکن بڑی حد تک ہی دور کر چکا ہے، پھر بھی آپ کو قاری کے علم پر، قاری کے اندازے پر، قاری کے فہم پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اگر تمہیدی طور پر بات بالکل واضح ہو گئی ہے تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ دنیا میں جو سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں جن سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں، ان سب میں بس یہی کرتے ہیں نا ہم کہ ایک کتاب ہم نے لکھنا چاہیے، میں نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑا اور لکھ دی، یا میں نے کسی کو املا کرا دی، دونوں صورتوں میں رسم الخط کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت جو کتابیں ہیں یہ میرے سامنے کچھ اردو کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کچھ عربی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو کھول کر دیکھیے یہی صورتحال ہے۔
یعنی یہ ایک رسم الخط کے حوالے کر دی گئی ہیں. اب میں اس کو اپنے فہم سے پڑھتا ہوں، اپنے علم کی روشنی میں پڑھتا ہوں، اس میں کسی جگہ غلطی بھی کر سکتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ اختلاف ہو جائے دو اہل علم کے مابین کہ یہاں مصنف نے یہ جملہ اس طرح لکھا ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے. اوقاف کے معاملے میں تو یہ اختلاف دور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے جو انہوں نے بال جبریل کی پناہ میں لکھا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر. پہلے مصرے کو آپ بیانیہ انداز میں پڑھیے تو اور معنی ہوں گے. یعنی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اس کو استفہامیہ اسلوب میں پڑھیے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو اور معنی ہوں گے. مدعا ایک ہی رہے گا لیکن بات کو کہنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ پرانے زمانہ کیا بلکہ آج سے 100 سال پہلے جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، بعض میں نے خود اپنے بچپن میں پڑھی ہیں، اب بھی میری پڑھی ہوئی وہ بعض کتابیں موجود ہیں. مثال کے طور پر میں نے جو مفصل پڑھی ہے وہ بمبئی کے ایک ادارے کی شائع کی ہوئی تھی، وہ کتابت کی صورت میں لکھی ہوئی ہے، اب بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ساری کی ساری کتاب میں شروع میں کاتب نے قلم رکھا ہے اور آخر میں جا کے اٹھایا، کوئی فل اسٹاپ کاما کچھ نہیں، اس کے اندر اوقاف موجود ہی نہیں. یہ جو وقف ناقص کہاں ہوگا، وقف تام کہاں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ قاری کے فہم پر چھوڑ دی جاتی ہیں. ان میں سے کسی کتاب کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم تک محفوظ نہیں پہنچی. یعنی جب ڈاس کیپٹل لکھی کارل مارکس نے تو اس کو اسی طرح رسم الخط کے حوالے کر دیا، جو رسم الخط رائج تھا وہ ہم آج پڑھتے ہیں. کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس میں کہ کتاب ہم تک محفوظ نہیں پہنچی. علامہ اقبال نے بار جبریل لکھی، بانگ درا لکھی، دوسری بار کتابیں لکھی، رسم الخط کے حوالے لکھ کر تھی، ایک کاتب کے سپرد کی، اس نے جس طرح انہوں نے لکھا تھا اس طریقے سے اس کو لکھ کر آگے پہنچا دیا. آج بھی اس کے پڑھنے میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ دیوان غالب کے معاملے میں تو اوقاف ہی سے شعر کے معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. ذرا اس کی شروع دیکھ لیجیے، آپ نے اگر وقف غلط جگہ کیا ہے تو شعر بے معنی ہو کے رہ جائے گا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایسی لکھی ہوئی ہیں اور یہ اسی طرح منتقل ہو رہی ہیں. دیوان غالب بھی اسی طرح منتقل ہو رہا ہے، شاہنامہ فردوسی بھی، ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ بھی، اقبال کا کلام بھی اسی طرح منتقل ہو رہا ہے. تو دنیا میں جتنی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ جو اہتمام کیا گیا وہ یہ کہ ان کو رسم الخط کے حوالے کر دیا گیا. اب رسم الخط کے حوالے کر دینے کے بعد ہم نے زبان کا علم حاصل کیا، ہم نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اگر کہیں چھوٹا اختلاف ہوا یا بڑا اختلاف ہوا اس کو رفع کرنے کے دلائل دے دیے اور بات آگے بڑھتی چلی گئی. یعنی جس طریقے سے ہم کسی چیز کے فہم میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح بہت ابتدائی نوعیت کا اختلاف بعض اوقات کسی اسکرپٹ کو پڑھنے میں بھی ہو جاتا ہے، رسم الخط کے بارے میں بھی کوئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات رہتے ہیں اور یہ دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے میں ہو سکتے ہیں. لیکن دنیا میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ جب بھی میں کوئی کتاب لکھتا ہوں یا آپ لکھتے ہیں یا ہم سے صدیوں پہلے لوگوں نے لکھی تو وہ اس کو رسم الخط کے حوالے کرتے تھے. ہماری اردو میں نستعلیق رسم الخط رائج ہے، نسق میں بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، انگریزی کا اپنا ایک طریقہ ہے لکھنے کا، دنیا کی بہت سی زبانوں نے رومن رسم الخط کو اپنایا ہوا ہے، وہ اس میں لکھ دیتے ہیں. تو ہر کتاب اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے. کبھی اس کے بارے میں یہ بحث آپ نے سنی کہ یہ کتاب محفوظ نہیں ہے؟ یعنی اگر محفوظ نہیں ہے تو یوں ہوگا نا کہ کتاب ملی نہیں، اس کا نسخہ موجود نہیں ہے یا اس کے نسخے کی نسبت متحقق نہیں ہو رہی. لیکن محض اس لیے کہ رسم الخط کے ذریعے سے جس طرح اسے منتقل کیا گیا ہے وہاں پڑھنے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی جس طرح فہم میں اختلافات ہو جاتے ہیں اسی طرح پڑھنے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز اگر بنیادی طور پر آپ نے سمجھ لی ہے تو پھر یہ جان لیجئے کہ یہ جو قرات کا اختلاف کا معاملہ ہے یہ اصل میں اس سے متعلق ہی نہیں. یعنی قرآن کی حفاظت منتقلی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس لیے کہ قرآن مجید بھی جس طرح دنیا کی کتابیں ہیں اسی طرح اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دے دیا ہوتا ہے یا لکھوا دیا آپ نے اور اس کے بعد لوگ اس کے نقول تیار کر کے آگے بھیج رہے ہیں جیسے دنیا میں دوسری کتابیں ہیں تو یہی ہے کہ وہ محفوظ ہے. یعنی اس کی حفاظت کے بارے میں اس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اس لیے وہ لوگ جو اس بحث کی بنیاد پر یعنی یہ بحث کچھ لوگوں کے علم میں آ گئی ہے تو اس کی بنیاد پر قرآن مجید کی حفاظت پر سوال اٹھا رہے ہیں وہ بالکل بے معنی بات کر رہے ہیں. یہ سوال اگر اٹھا دیا جائے تو پھر دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں رہے گا. یہاں تک کہ آج سے 150 سال پہلے بلکہ میری تصنیفات وہ بھی اسی طرح رسم الخط کے حوالے ہو گئی ہیں. ان کو بھی پڑھتے وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اختلاف کریں، اوقاف میں اختلاف کریں، کسی لفظ کے تلفظ میں اختلاف کریں. ابھی میں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی بعض عبارتیں پڑھی اتمام حجت پر گفتگو کرتے ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں پہلی بار معلوم ہوا کہ غزوہ موتا ہے غزوہ موتا نہیں. پڑھ تو رہے تھے لیکن غلط پڑھ رہے تھے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی تصحیح ہو جاتی ہے. لفظوں کے انتخاب میں بعض اوقات ان کے باہمی رفت میں بھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طریقے کا معاملہ اوقاف میں بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے ابھی اقبال کے شعر کی مثال دی. تو یہ جتنی چیزیں یہ ہر کتاب کے بارے میں یکساں ہیں تو قرآن کے بارے میں اس سے آگے کی بات کیوں لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ جو قرات کی بحث ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ پیدا کیسے ہوئی ہے. اس کا تعلق اس کتاب کے نزول سے، اس کتاب کی حفاظت سے، اس کے لوگوں تک پہنچنے سے ہے ہی نہیں. اچھا یعنی قرآن تو بس نازل ہوا اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو املا کرا دیا یا مثال کے طور پر خود لکھ دیا اور بس وہ نقل ہونا شروع ہو گیا تو رسم الخط کے حوالے ہوتا قاری نے پڑھنا تھا. یعنی قرآن کی قرات متعلق کی قاری سے تھی، ہر کتاب کی قرات متعلق قاری سے. بال جبریل کو میں پڑھتا ہوں جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو قرات کب وجود میں آتی ہے؟ جب میں پڑھتا ہوں یعنی قاری جب پڑھتا ہے. ڈاس کیپٹل کو جب میں پڑھتا ہوں تو قرات وجود میں آتی ہے. میں جب شاہنامہ فردوسی پڑھتا ہوں تو قرات وجود میں آتی ہے. تو دنیا کی تمام کتابیں جو ہے وہ قرات سے مجرد ہے، وہ اپنے رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں، وہ مجھ تک پہنچتی ہیں، ان کی قرات اس وقت وجود میں آتی ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں. بالکل واضح. تو قرآن مجید کے بارے میں اس سے آگے کا تقاضا کیوں کیا جائے؟ اصلا تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بحث کیسے پیدا ہوئی ہے. یہ بحث ایسے پیدا ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت آگے کا اہتمام کیا ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں یہ اہتمام نہیں ہوا. وہ اہتمام کیا کیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی قرات بھی اس کا مصنف کرے گا. اچھا. دنیا کی ہر کتاب جب لکھی گئی تو اس کو رسم الخط کے حوالے کر دیا گیا، اس کی قرات اس کا قاری کرتا ہے.
قرآن مجید کے بارے میں یہ ایک زائد اہتمام کیا گیا. یہ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں آپ مثال نہیں دے سکتے کہ مصنف کی قرات بھی منتقل کی جائے گی. آپ سمجھے اس بات کو؟ بالکل واضح ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیسے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے نازل ہوا. گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قرات کی. اس کی قرات جبریل نے سنی. جبریل امین نے اس قرات کو آگے قرات کر کے منتقل کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرات سنی، پھر اس کو اسی طریقے سے منتقل کیا. اب وہ لوگ جو قرآن مجید کی استناد پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس بحث کو چھوڑ دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور ہم مسلمانوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کو لکھا ہے. یعنی لکھتے تو ایک رسم الخط تھا اس زمانے کا، اس میں لکھ دیتے. ہم نے اس کے ساتھ اس کو جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس طرح پڑھ کر منتقل کرنے کا فیصلہ. یعنی آج کے زمانے میں آڈیو بک بھی ہم نے شروع میں بنا لی. آڈیو بک بھی بنا لی ہے. یعنی یہ آڈیو بک تو آج پیدا ہوئی ہے نا، آج سے 50-100 سال پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اس وقت یہ اہتمام کیا گیا. تو پہلے تو ہر شخص کو جو قرآن مجید پر کام کرنے کی رسالت کرتا ہے یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ آج تک ہوا ہی نہیں ہے جو قرآن مجید کے ساتھ ہوا. یعنی قرآن مجید نہ صرف یہ کہ لکھا گیا بلکہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کو پڑھا اس کی اسی طرح منتقل کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا. اچھا، یہ بات واضح ہوئی؟ بالکل واضح. اب اگر یہ دونوں باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں تو پھر ذرا قرآن کی تعریف پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں.